اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8، یہ دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلی آیات میں یہ بات آپ کے سامنے چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے اس سورت کی ابتدا میں اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مقابلے پر آنے والے وقت کے سب سے بڑے دشمن فرعون کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب فرعون نے اسباب کے درجے میں تدبیر اختیار کرتے ہوئے پوری کوشش کی کہ بنی اسرائیل کے گھرانوں میں کوئی مذکر بچہ پیدا نہ ہو، اولاد نرینہ نہ آئے، لڑکا پیدا نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے خواب کی تعبیر کاہنوں نے بتائی کہ اگر لڑکا پیدا ہو گیا بنی اسرائیل کے گھر میں تو وہ بچہ تمہارے اس سلطنت اور نظام کو الٹ دے گا۔ اب وہ بچہ کون سا ہے، کس کا ہے، یہ نہیں پتہ۔ تو اس کا حل اس کو یہ سمجھ آیا کہ بھئی بنی اسرائیل کی عورتوں کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب لڑکا ہی نہیں بڑا ہوگا تو خطرہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ اس کی ایک تدبیر تھی، کوشش تھی۔ لیکن جو اللہ پاک فیصلہ فرمائے تو اللہ کی تقدیر پر تو کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ لہٰذا وہی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوئے، پلے بڑے بھی۔ اس کا تذکرہ آج کی ان آیات سے شروع ہو رہا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے پیغام بھیجا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے پیغام بھیجا۔ کیا پیغام بھیجا؟ ان ارضعیہ، کہ اس بچے کی رضاعت کرو، اس کو دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب آپ کو اس بچے کی طرف سے اندیشہ پیدا ہو جائے کہ اب وہ لوگ ڈھونڈتے ہوئے آ کر اس کو قتل کر دیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس بچے کو سمندر میں ڈال دیں۔ وَلَا تَخَافِي، اور آپ کچھ خوف نہ کریں۔ کیا مطلب؟ یعنی اس بچے کے غرق ہونے کا، ڈوبنے کا۔ ظاہر سی بات ہے کہ بچے کو جس صندوق میں ڈال کر سمندر میں ڈالا گیا تو بہت بڑا خطرہ ہے کہ سمندر میں ڈوب جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ خوف نہیں کرنا کہ بچہ ڈوب جائے گا، ایسا نہیں۔ وَلَا تَحْزَنِي، اور آپ غم مت کریں۔ کس چیز کا؟ اس بچے کی مستقل جدائی کا۔ لیکن دونوں باتیں الگ الگ ہیں، ترجمے پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ خوف کا تعلق الگ چیز سے ہے، غم کا تعلق الگ چیز سے ہے۔ اللہ پاک نے دونوں میں تسلی دی۔ خوف نہیں کرنا کس چیز کا؟ کہ بچے کے ڈوبنے کا۔ یہ نہیں ڈوبے گا، اللہ نے پہلے سے فرمایا، یہ خوف دل میں مت رکھیے گا۔ اور غم مت کریں کس چیز کا؟ اس بچے کی مستقل جدائی کا۔ وقتی طور پہ تو کچھ دن جدائی آئے گی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مستقل جدا ہو گیا، یہ نہیں کرنا۔ دونوں باتوں کی تسلی دی۔ آگے فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، آگے کچھ وعدے فرمائے، ہم اس بچے کو آپ کے پاس واپس لوٹائیں گے۔ پہلا وعدہ۔ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ دوسرا وعدہ۔
اور لوٹانے کے بعد ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اسی بچے کو ہم پیغمبروں کی فہرست میں شامل کریں گے. یہ بچہ بڑا ہو کر میرا پیغمبر اور نبی بھی بنے گا. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ. اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو صندوق میں ڈال کے سمندر میں ڈال دی. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ. فرعون کے آدمیوں نے اس صندوق کو پکڑ لیا. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. ایسا اس لیے ہوا، اللہ پاک فرماتے ہیں، تاکہ آگے چل کر نتیجہ یہ نکلے کہ یہ بچہ ان فرعونیوں کے لیے دشمن بن جائے اور غم کا ذریعہ بن جائے. ان کے لیے دشمنی کا اور غم کا ایک ذریعہ بن جائے گا. ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین. بے شک فرعون اور اس کا وزیر حامان اور ان کے لشکر بہت بڑی غلطی کے مرتکب ہو گئے تھے. بہت بڑی غلطی. غلطی کیا تھی دوستو؟ کہ اسی بچے کو اٹھا لیا صندوق سے جس بچے نے بڑے ہو کے کیا کرنا تھا؟ اس کے نظام کو تباہ کرنا. ہزاروں بچے قتل ہو گئے، لیکن اللہ کی شان دیکھے کہ اسی بچے کو چھوڑ دیا، اسی کو اٹھا لیا جس نے آگے چل کر یہ سارا نظام اور پائے تخت الٹ دینا تھا. اب یہ آیات کہ موسیٰ علیہ السلام جس سے بچنے کے لیے فرعون نے اتنا بڑا انتظام کیا، 90,000 شیرخوار بچے مذکر اولاد نرینہ قتل ہوئے، کہیں وہ بچہ وجود میں نہ آ جائے. لیکن وہ کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اللہ جس کے لیے فیصلہ فرما دے تو اس کے لیے انسان چاہے کچھ بھی کر لے، لیکن اس کا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام حمل میں آ گئے، ماں کے پیٹ میں آ گئے. یہاں دو باتیں آپ حضرات نے غور سے سمجھنی ہیں، اس لیے کہ یہ بات شروع سے عرض ہوئی کہ فرعون کی جو فوج تھی، سپاہی تھے، وہ تو ایک ایک گھر کا سراغ لگا رہے تھے، ہے نا، کھوج کر رہے تھے، اور جس گھر میں عورت حاملہ ہے اس کو نوٹ کر رہے تھے. تو اب سوال یہ بنے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب حمل سے ہوئی تو یہ بات بھی تو ان کے علم میں آئی ہوگی، یہ کیسے نہیں آئی؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کے سپاہی آ کر کے اس گھر کی تلاشی لیتے کہ بچہ ہے یا بچی ہے. بچی ہوتی تو اس کو چھوڑ دیتے، بچہ ہوتا تو اس کو مار دیتے. تو موسیٰ علیہ السلام کیسے بچ گئے؟ یہاں مفسرین نے دو باتیں لکھی ہیں. اللہ پاک جب غیبی انتظام فرماتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی چیز سبب اور ذریعہ بن جاتی. ایک بات تو یہ ہوئی اسباب کے درجے میں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو والد تھے، ان کے جو والد تھے، وہ آپ یہ آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ ایک سرکاری عہدے پہ کام کر رہے تھے. سرکاری عہدہ جانتے ہیں نا، ایک ذاتی کام ہوتا ہے، ایک پرائیویٹ کام ہوتا ہے، ایک سرکاری گورنمنٹ جاب ہوتی. اب حکومت تو فرعون کی ہے، لیکن بعض دفعہ حکومت کو بھی ضرورت پڑتی ہے مختلف طبقات سے لوگ لینے کی نا، اور اس میں ضروری نہیں کہ وہ اس کے اپنے ہی قوم کے، جماعت کے افراد ہو، دوسرے کی مدد بھی لی جاتی. تو موسیٰ علیہ السلام کے والد کے پاس ایک سرکاری منصب تھے تو وہ اسرائیلی، قبطی نہیں تھے، اسرائیلی تھے، اور اسرائیلی فرعون کے نشانے اور نظر میں تھے. لیکن ان کو ایڈوانٹیج اور فائدہ کیا ہوا کہ یہ کیا تھے؟ ایک سرکاری عہدے پر تھے. یہ ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ ہر زمانے میں ایسا فرد حکومت کے اعتماد کے لوگوں میں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس گھر پر وہ نظر اور وہ واچ نہیں رکھا گیا جو عام گھروں پر تھا. ایک بات. اب اللہ اسباب فرما رہے.
دوسری بات اللہ کی شان دیکھیں کہ جس رات موسیٰ علیہ السلام کا وضع حمل ہونا ہے اور انہوں نے دنیا میں آنا ہے، اس رات کو اللہ کے حکم سے مصر میں طوفانی بارشیں ہوں گئی، طوفانی بارشیں۔ اب وہ بارشیں ایسی ہوئی کہ جتنی فوج تھی ان کو تمام کو بیرکوں میں بلایا گیا، واپس بلایا گیا۔ اب یہ تو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہے نا کہ بھئی ایک رات ہے، چلو اسی رات اس بچے نے آنا ہے، تو ذہن میں آیا کہ بھئی یہ تو ایسا نہ ہو کہ بارش کی زد میں آ کے میری فوج تباہ ہو جائے۔ اس نے فوج کے سپاہیوں کو واپس بلایا اور اسی رات اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا، وضع حمل ہوا۔ تو ایک تو پہلے سے گھر جو تھا وہ مشکوک نہیں تھا، اتنی نگاہ اور نظر نہیں تھی اس پر، اور دوسرا یہ کہ اسی رات بارشیں ہو گئی، توجہ ہی نہیں گئی، لوگ اس میں مشغول ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے۔ تو آگا اب آنے کے بعد بچے کی حفاظت کا مسئلہ ہے کہ کیا کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اڑوس ہے، پڑوس ہے، بچہ ہے، علاج ہے، دوائی ہے، پتہ تو چلتا ہے، کوئی نہ کوئی تو ہوگا کہ جو جا کر کے وفاداری کا حق جتلائے گا۔ ایسے موقع پر اب چونکہ اللہ نے حفاظت تو کرنی تھی، اب آپ نے قرآن کی آیت پہ غور کرنا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ۔ اگر آپ اس کا لفظی ترجمہ کریں تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی بھیج دی۔ کیا بھیج دی؟ وحی بھیج دی۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پیغمبر تو نہیں ہے، نبی نہیں ہے، اس لیے کہ جتنے پیغمبر دنیا میں مبعوث ہوئے وہ سب کے سب مردوں میں۔ یہ تو قرآن کریم میں وضاحت اللہ پاک نے فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں اور آئے وہ سب کے سب مردوں میں سے تھے، عورتوں میں نبوت کا اور رسالت کا سلسلہ اللہ پاک نے نہیں چلایا۔ یہ بات واضح ہو گئی، کوئی نبی عورتوں میں سے نہیں آیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ وحی جو اللہ فرشتوں کو دے کر اپنے پیغمبروں کے پاس بھیجتے ہیں، اس وحی کا آنا خاص ہے انبیاء اور پیغمبروں کے ساتھ، غیر نبی اور پیغمبر پہ وحی نہیں آ سکتی۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ غیر نبی پر، غیر رسول پر اللہ کی وحی نہیں آ سکتی۔ اگر نعوذ باللہ کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ پیغمبروں کے بعد بھی کوئی ایسا ہے یا ایسا سلسلہ ہے کہ جس پر وحی آئی ہے، تو وہ دین اسلام کا نہیں ہے سلسلہ، فرق ضالہ ہوں گے اپنے لیے۔ ہمارے یہ دو متفقہ عقیدے ہیں جس پر ہمارا ایمان ضروری ہے کہ کوئی نبی اور رسول عورتوں میں نہیں آیا، اور اللہ کی وحی غیر نبی اور رسول کے پاس نہیں آ سکتی۔ یہ بات سمجھ گئے؟ تو اب اس کا کیا مطلب آپ لیں گے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی بھیجی۔ اچھا، آپ کو یاد ہے کہ میں نے ترجمہ کیا کیا تھا؟ جی، پیغام بھیجا۔ ہم نے ان کی طرف کیا بھیجا؟ پیغام بھیجا۔ اب یہ بات تھوڑی سی سمجھ لیں تو آئندہ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے۔ غیر پیغمبر کے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آ سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پیغام کیسے آئے گا؟ اس پیغام کا طریقہ کیا ہے؟ اس پیغام کے آنے کے تین طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ تین طریقے۔ ایک طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں الہام۔ اللہ پاک کسی بندے یا بندی کے دل میں کوئی بات ڈال دے اور اس بات پر اللہ کا وہ بندہ دل سے مطمئن ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الہام۔ الہام۔ اور یہ ہمارے روزمرہ کے معمولات ہیں۔ آپ کہتے ہیں شام کو آ کے کہ آج یہ بڑا ایک عجیب مسئلہ تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا، پھر اللہ نے دل میں ڈال دیا۔ ہم کہتے نہیں کہتے دوست؟ یہ دیکھیں، جو اللہ پاک دل میں بات ڈال دیتے ہیں اور انسان بہت سوچ بچار کے بعد ایک قدم اٹھا لیتا ہے، سٹیپ اٹھا لیتا ہے،
یاد رکھیں یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہوتی ہے جو ایمان والوں کے پاس ہے، اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ الہام انسان کے پاس آتا ہے تو یہ انسان کا مزاج بن جاتا ہے، مزاج۔ تو پہلی صورت کیا ہوئی؟ الہام کی ہوئی، اور الہام اللہ پاک بندوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ دوسری صورت پیغام کی یہ ہوتی ہے غیر پیغمبر پہ کہ اللہ پاک اس کو کوئی خواب دکھا دیتے، دل میں بات نہیں آئی، رات سوئے کوئی معاملہ تھا، خواب میں ایسا عجیب و غریب ہوا کہ اس معاملے کے سارے جز اور کل کھل گئے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسا سچا اور واضح خواب ہوتا ہے کہ من وعن انسان سمجھ جاتا ہے کہ اللہ پاک مجھے کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ سمجھ گئے دوست؟ تو پیغام کی دوسری شکل کیا ہو گئی؟ خواب، سچا خواب آ جاتا ہے۔ ایک تیسری شکل بھی ہے، وہ تیسری صورت کیا ہے کہ اللہ پاک فرشتے کو بھیجتے ہیں، وحی دے کر نہیں، وحی دے کر نہیں، ایک پیغام سمجھا کر دیتے ہیں، اور اس کو عام کسی بندے کے پاس، انسان کے پاس، چاہے مرد و عورت ہو، انسانی شکل میں یہ فرشتہ آ جاتا ہے، انسانی شکل میں آتا ہے، اور کسی بھی انسان سے ملاقات بھی کر لیتا ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے بھیجا ہوتا ہے وہ مقصد بھی وہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کے اس انسان کو سمجھا دیتا ہے۔ اور یہ احادیث میں کئی واقعات اس طرح کے موجود ہیں۔ اس لیے آپ نے مشہور روایت سنی ہوگی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ صحابہ کو واقعہ سنایا۔ پچھلی امتوں میں ایک امت کا واقعہ سنایا کہ ایک امت گزری جس میں 3 بندے تھے، ایک نابینا تھا اور ایک ابرس تھا، یعنی جو برس کا مریض ہوتا ہے وہ تھا، اور ایک جو تھا وہ گنجا تھا جس کے سر پہ بال نہیں آتے تھے۔ یعنی تینوں کے جسم میں ایک عیب تھا، ایک نابینا ہے اعمیٰ، اور ایک جو ہے وہ ابرس تھا جس کو برس کا مرض تھا، اور ایک جو تھا وہ اس کے سر پہ بال نہیں آتے تھے، گنجا تھا۔ اب ان تینوں پر آزمائش ہوئی، یہ آپ علیہ السلام حدیث بیان فرما رہے ہیں، اور ایک فرشتہ گیا انسانی شکل میں اور جا کر ان تینوں سے باری باری ملا، اندھے سے ملا کہ بھئی تمہاری کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا اور کیا خواہش ہوگی، آج تک نہ ماں باپ کو دیکھا، نہ بہن بھائیوں کو دیکھا، دنیا نہیں دیکھی، بس یہ خواہش ارمان ہے کہ میری بینائی آ جائے۔ تو فرشتے نے، تھا تو فرشتہ، ہاتھ پھیرا، اللہ نے بینائی لوٹا دی اس کو۔ پھر یہ گیا اس کوڑی کے پاس، برس والے کے پاس، اس سے پوچھا، اس نے کہا میری تو سب سے بڑی ٹینشن یہ کہ میں باہر نکل نہیں سکتا ہوں، سارے جسم پہ برس ہے، یہ ختم ہو جائے۔ اس نے ہاتھ پھیرا، شفا ہو گئی اللہ کے حکم سے۔ پھر اس گنجے کے پاس گیا جس کے بال نہیں اگتے تھے، اس کو کہا، اس نے کہا کہ میرے بال نہیں ہے، لوگوں سے پریشان ہوتا ہوں۔ اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا، اللہ کے حکم سے بال آ گئے۔ ٹھیک، تینوں کے وہ عیب اللہ کے حکم سے ختم ہو گئے، اور ایک فرشتہ انسانی شکل میں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کچھ عرصے کے بعد اللہ نے اسی فرشتے کو دوبارہ بھیجا۔ اچھا، اب جب یہ گئے، فرشتہ جب آیا تو اب وہ تینوں اپنی اپنی جگہ پہ بڑے مالدار، جو نابینا تھا سابقہ، جو برس تھا، جو گنجا تھا، یہ بڑے مالدار ہو گئے، لیکن انسانی ظرف ہے نا۔ تو فرشتہ جو ہے وہ پہلے گیا کس کے پاس؟ اس ابرس کے پاس جس کو برس کا مرض تھا۔ اس سے کہا یار تمہارے اتنے گائیں بیل چر رہے ہیں، اتنا بڑا ہے، اب میں غریب مسافر ہوں، مجھے ایک گائے دے دو، میرا گزارا ہو جائے۔ اس نے کہا جاؤ جاؤ، میں نے بڑی محنت سے یہ کمایا ہے۔ اس نے کہا تمہیں یاد نہیں کہ تم ایسے تھے ایسے تھے؟ اس نے کہا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، انکار کیا اس چیز سے نا۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ میں وہی ہوں جس نے آ کے ہاتھ پھیرا تھا، آپ کا برس ختم ہوا، آپ کو اتنا مال ملا، مجھے اللہ نے بھیجا آزمائش کے لیے، تم تو اپنی اوقات بھول گئے ہو، جاؤ دوبارہ اسی حالت میں لوٹ جاؤ۔ تو سب کچھ ہلاک۔
پھر گیا اس کے پاس جس کے بال نہیں آتے تھے، اس کے پاس بکریاں ہیں، اس کو کہا مجھے ایک بکری دے دو۔ اس نے کہا یہ تو مجھے خاندانی مال ملتا ہوا آ رہا ہے، میں کابرن عن کابرن، میں خاندانی مالدار ہوں۔ اس نے کہا اچھا تم وہی نہیں ہو؟ اوقات یاد دلائی، کہا نہیں، کہا میں تو فرشتہ ہوں، تم نے اللہ پاک کی نعمت کو جھٹلایا، پرانی حالت میں چلے جاؤ۔ وہ بھی ختم۔ پھر یہ آیا اندھے کے پاس، اندھے سے جب کہا تو یہ بندہ جو ہے یہ بڑے ظرف والا، اس نے کہا بالکل آپ کو یہ میرے اونٹ اونٹنیاں چر رہے ہیں، جتنا چاہیے جس قدر چاہیے لے جاؤ۔ اور پھر کہا کہ میں تو اندھا تھا، کچھ دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، ایک دن اللہ کا ایک نیک بندہ آیا، اس نے ہاتھ پھیرا، اس میں برکت تھی، مجھے شفا ہو گئی، اللہ نے مجھے مال دیا، یہ تو سب کچھ اللہ کا ہے، لے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں فرشتہ ہوں، وہی ہوں، اور اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں مال نہیں لینے آیا، آزمائش تھی، تمہارے وہ دو ساتھی ناکام ہو گئے، تم نے اللہ کی نعمت کی قدر کی، جاؤ اللہ اس میں اور برکت ڈال۔ اب دیکھیں یہ فرشتہ ہے نا، انسانی شکل میں آیا، انسانوں سے ملاقات کی، ان کو آزمایا، اور دو کے لیے الگ فیصلہ، ایک کے لیے الگ فیصلہ۔ اسی طرح مسلم شریف میں روایت ہے، بڑی عجیب روایت ہے، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، یہ اپنے دوست سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا، ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اس کے پاس اور اس سے کہا کہ میاں کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں علاقے میں میرا ایک دوست ہے، میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ تمہارا اس سے کوئی مقصد، کوئی غرض، کوئی تعلق، کوئی کاروبار، کوئی دنیاوی؟ اس نے کچھ بھی نہیں ہے، میری اور میرے اس دوست کی جو دوستی اور تعلق ہے وہ خالص اللہ کے لیے، اور اس میں دنیا کی آمیزش ہی نہیں ہے، ہم صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ سنو، میں بھی جو آیا ہوں نا، میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور مجھے اللہ نے بھیجا کہ جا کر اس کو بتا دو کہ جس طرح تم نے اپنے اس ساتھی سے میری رضا اور ذات کے لیے محبت کی ہے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں بھی تم سے اسی طرح محبت کرتا ہوں۔ محبت فی اللہ تو بہت بڑا عمل ہے دوست، بہت بڑا عمل ہے۔ تو دیکھیں فرشتے نے آ کر اس کو یہ خوشخبری دی ہے، مسلم شریف میں روایت۔ تو یہ بھی ایک شکل ہوتی ہے پیغام بھیجنے کی، آپ سمجھ گئے بات کو؟ تو اس لیے کبھی بھی اس سے پریشان نہ ہو کہ لفظ وحی آ گیا تو بس وحی کے لیے تو پھر فرشتہ آئے گا اور وحی دے کے جائے گا، نہیں۔ کبھی اللہ پاک الہام کر دیتے ہیں، کبھی اللہ سچا خواب دکھا دیتے ہیں، کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آ کے بات کو واضح کر دیتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ کے ساتھ کیا کیفیت ہوئی ہے، تو اس بارے میں راجح قول پہلا ہے کہ اللہ پاک نے ان کے دل میں القاء کیا، ان کے دل میں ڈال دیا تھا کہ یہ جو بچہ ہے آپ اس کو دودھ پلائیں، اس کی رضاعت کریں، یہ محفوظ رہے گا۔ ہاں جب آپ کو خوف محسوس ہو جائے تو پھر ایک صندوق میں ڈال کر اس کو سمندر کے حوالے کریں۔ تو مفسرین فرماتے 3 مہینے گزرے، 3 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پیا، توجہ ہی نہیں گئی۔ 3 مہینے بعد فرعون کے سپاہیوں نے ان کے علاقے کی تلاشی شروع کی، تو اپنوں کی بھی چیکنگ ہو۔ اب والدہ سمجھ گئی کہ اب پریشانی ہے، رات کو ایک صندوق لیا، اس میں بچے کو رکھا، لیکن اب غم اور بڑھ گیا کہ بھئی بچہ تھا پہلے آنکھوں کے سامنے، اب صندوق بند ہو گیا، دم گھٹ جائے گا، نہیں چلو دم نہیں گھٹا، سمندر میں ڈالا، وہاں ڈوب جائے گا، یعنی جو صورت بھی آگے بن رہی ہے وہ موت کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ کی شان، لیکن اللہ نے دل میں ڈال دیا تھا کہ کرنا ایسا ہے، اور جب اللہ کا فیصلہ ہو کہ موت نہیں دینی ہے تو چاہے سامنے فرعون کا لشکر ہو، چاہے بند صندوق ہو، چاہے دریائے نیل ہو، اس بچے کو جس کو اللہ نے زندہ رکھنا ہے اس کو کوئی نہیں مار سکتا۔ یہ تو ہم ہیں نا اسباب کی دنیا میں، اسباب پہ یقین کر کے بیٹھے ہوئے کہ ایسا ہو جائے گا تو موت آ جائے گی، نہیں، جہاں اللہ پاک بچانا چاہے میرے دوستوں بزرگوں کوئی بھی موت نہیں دے سکتا۔ سمندر کے حوالے کر دیا، اور اس سمندر کی ایک شاخ فرعون کے محل کی طرف جا رہی تھی، وہاں جا کے صندوق لگا، فرعون کے سپاہیوں نے پکڑ لیا اور اس کے سامنے پیش کر دیا۔
فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ، اس نے دیکھا بچہ ہے بڑا خوبصورت ہے، اس کی اولاد نہیں تھی، لا ولد تھا، تو انہوں نے کہا اس بچے کو ہم رکھ لیتے ہیں، شاید یہ ہمارے لیے خیر اور برکت کا باعث بن جائے۔ فرعون کے دل میں کھٹکا تو آیا کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہو، لیکن بیوی نے جب کہا کہ شاید یہ ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بن جائے تو فرعون کا دل بھی نرم ہو گیا۔ تو واقعی حضرت آسیہ کے لیے تو خیر و برکت کا باعث بنا وہ بچہ، اس لیے کہ ان کا ایمان لانے کا ذریعہ یہ بنے موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون کے لیے تو باعث برکت نہیں تھا، لیکن فرعون نے کیا کیا، قبول کر لیا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، اتنے بچے مارے ہیں، ایک بچہ ضروری تھوڑی ہے کہ وہی والا ہو۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کانوا خاطئین، بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہو رہے تھے، غلطی کرنے جا رہے تھے۔ غلطی تھی اس لیے کہ جو اللہ کا فیصلہ تھا اس کے مقابلے میں ان کی تدبیر کی کیا حیثیت تھی۔ تو جس کو اللہ پاک رکھنا چاہے، جس کی حفاظت فرمانا چاہے، اس کو ساری دنیا مل کے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کل اس مہینے کی اکتوبر کی پہلی اتوار ہے نا، اور ہر انگریزی مہینے کی پہلی اتوار کو ہماری ماہانہ اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہوتی ہے۔ تو کل بھی انشاءاللہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد اصلاحی بیان، ذکر اور مراقبے کی ختم خواجگان کی مجلس ہوگی۔ تمام احباب سے درخواست ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں، اور مغرب کے بعد انشاءاللہ تاریخ اسلام کی مجلس ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارے مسجد کے پرانے نمازی بھائی عبدالغفار صاحب، ان کی اہلیہ کا اور فہد کی والدہ کا ابھی کچھ دیر پہلے انتقال ہوا ہے۔ دعا فرمائے اللہ پاک ان کی اہلیہ کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، آنے والے تمام منازل کو اللہ پاک آسان فرمائے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ رحمۃ